بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس صورت میں ہاتھی والوں کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کا تفصیلی واقعہ پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آج کے درس میں اصل مقصد صورت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس سے نکلنے والی ہدایات کو بیان کرنا ہے، لیکن مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختصر انداز میں دوبارہ اس واقعے کو بیان کر دیا جائے تاکہ اچھی طرح وہ واقعہ ذہن نشین ہو جائے اور صورت کا ترجمہ اور تشریح کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا جو یمن کا حاکم اور گورنر تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ سارے عرب میں کعبے کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے، ہر طرف سے لوگ اس کا حج کرنے اور طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کعبہ کی اس عزت و عظمت کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہو گیا۔ اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ یمن کی راجدھانی صنعاء کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے جو مکہ مکرمہ اور کعبہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر ابرہہ نے صنعاء میں ایک عالی شان گرجا گھر بنوایا اور لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ اب لوگ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے اس گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں۔ جب عرب کے لوگوں کو اس گرجا گھر کی تعمیر کا مقصد پتہ چلا تو وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے، یہاں تک کہ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص تھا، وہ چپکے سے جا کر اس گرجا گھر میں پخانہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو گرجا گھر کی بے حرمتی کا علم ہوا تو اس نے غصے میں آ کر خانہ کعبہ کو ویران کرنے، اس کو منہدم کرنے اور اس کو اجاڑنے کا پختہ ارادہ بنا لیا، اور تقریباً 60,000 افراد پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، جس میں 8 یا 12 ہاتھی بھی شامل تھے۔ ہاتھیوں کو ساتھ میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کعبہ کے جو ستون ہیں، کھمبے،
ان ستونوں اور کھمبوں میں زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیا جائے گا اور پھر ہاتھیوں کو چلا دیا جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا بیت اللہ گر جائے گا. اس مقصد سے یہ لوگ اپنے ساتھ ہاتھی لائے تھے. بہرحال جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا اور صبح کے وقت کعبے پر حملہ کرنے کا ارادہ اس لشکر نے کیا تو ایک طرف اللہ رب العزت کی قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا کہ اس لشکر کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا. وہ کعبے کی طرف چلنے کو تیاری نہیں ہوا. حالانکہ جب اسے دوسری طرف چلایا جاتا تھا تو وہ فوراً دوڑنے لگتا تھا. ابھی یہ لوگ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل میں اپنا لشکر بھیجا. ان پرندوں میں سے ہر ایک پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکری تھی اور 2 کنکریاں دونوں پنجوں میں تھی. ان پرندوں نے ابرہا کے لشکر پر کنکریاں برسانا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر کے بہت سارے افراد تو ایسے تھے جو وہیں مر گئے. جو لوگ بچ کر بھاگ نکلے وہ بھی راستے ہی میں مر گئے. اور لشکر کا جو سردار تھا ابرہا، اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے ایک ایسا زخم لگا کہ اس زخم کی وجہ سے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ سڑ گل کر گرنے لگا. بالآخر وہ اسی حالت میں یمن پہنچا اور وہیں اس کی عبرتناک موت واقع ہو گئی. اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اس صورت میں اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر والوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ آپ کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ اگرچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے پیش آیا ہے، لیکن لوگوں میں یہ واقعہ اس قدر معروف اور مشہور ہو گیا تھا کہ بچہ بچہ اس واقعے سے واقف تھا. آگے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ یعنی یہ لوگ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آئے تھے اور بظاہر کوئی ایسی طاقت بھی نہیں تھی جو ان کو روک سکے. قریش مکہ تو پہلے ہی ان کی طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر مکہ خالی کر کے پہاڑوں میں وادیوں میں چلے گئے تھے. دور دور تک کوئی قوت ایسی نہیں تھی جو اس کے راستے میں حائل ہونے والی تھی. ان کے لیے بالکل راستہ صاف ہو چکا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ان کے اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہونے نہیں دیا، بلکہ ان کی ساری سازشوں کو، ساری کوششوں کو اور تدبیروں کو اس طرح ناکام بنا دیا کہ جو لوگ اس فکر میں آئے تھے کہ ہم کعبہ کو منہدم کر دیں گے وہ خود ہلاک کر دیے گئے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ رب العزت نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب ان کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ رب العزت نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ
پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے. یعنی اللہ رب العزت نے مختلف ٹولیوں میں پرندوں کی شکل میں اپنی فوج بھیجی. یہ پرندے دیکھنے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معلوم ہوتے تھے. ان کے پنجے سرخ تھے، جسم و جثے کے اعتبار سے کبوتر سے چھوٹے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پرندے اس واقعے سے پہلے کبھی نظر ہی نہیں آئے تھے اور اس واقعے کے بعد بھی نظر نہیں آئے. ان پرندوں نے ابرہا اور ان کے لشکر پر پتھر برسانی شروع کی، کنکری چھوٹی چھوٹی. اللہ رب العزت نے ان کنکریوں میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ یہ کنکری جسے بھی لگتی تھی وہ ہلاک و برباد ہو جاتا تھا. یہاں پر ایک بات اور بتاؤں میں کہ ہمارے عرف کے اندر ایک خاص قسم کے پرندے کا نام بھی ابابیل ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہا کے لشکر پر انہی ابابیلوں نے حملہ کیا تھا. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہم جس پرندے کو ابابیل کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس پرندے کے ذریعے ابرہا کو ہلاک نہیں کیا تھا اور اس کے لشکر کو. وہ خاص قسم کے پرندے تھے جو اسی وقت اللہ رب العزت نے بھیجے تھے اور اس کے بعد نظر نہیں آئے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا. کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. ایک تو بھوسا بہت ریزا اور ریزا ہوتا ہے، اور اگر اس بھوسے کو چبا لیا جائے تو ظاہر ہے اس کا حال کتنا برا ہو جائے گا. بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابرہا اور اس کے لشکر کا حال بالکل ہی برا کر دیا تھا. اس صورت میں ہاتھی والوں کا واقعہ ذکر فرما کر ایک طرف تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. جو لوگ آپ کی مخالفت اور دشمنی پر جمے ہوئے ہیں، آخر کار اصحاب فیل کی طرح یہ بھی ہلاک و برباد ہوں گے. ایک طرف تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دی گئی ہے، اور دوسری طرف اس واقعے سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں. پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ حسد اور جلن یہ انتہائی بری چیز ہے. اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے وجود میں آتے ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہی بن جاتی. اسی حسد اور جلن کی وجہ سے ابرہا نے اپنا نقلی کعبہ بنوایا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہلاک و برباد کر دیا گیا. تو ایک سبق تو یہ ملا کہ حسد اور جلن یہ بہت بری چیز ہے. اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کو ہماری کوششوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. وہ جب چاہے جس سے بھی چاہے دین کی حفاظت کے لیے خدمت لے لیتے. اس لیے اگر کسی انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت اور خدمت میں لگا رکھا ہے
تو اسے اترانا نہیں چاہیے، اسے غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، ورنہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں تھی کہ میں آپ کے دین کی حفاظت اور خدمت کا فریضہ انجام دے سکوں۔ تو دوسرا سبق یہ ملا کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو دین کی خدمت میں لگا رکھا ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے گھر کے بارے میں بری نیت رکھے گا، اس کی بے حرمتی کرے گا، تو اس کی ہلاکت و بربادی یقینی ہوئے، قطعی ہے، وہ ضرور ہلاک و برباد کیا جائے گا۔ ہلاکت کے یقینی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بے حرمتی کرنے والے کو فوراً دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، سزا دے دی جائے، دنیا ہی میں ہلاک و برباد کر دیا جائے، صرف یہی مطلب نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ تعالی ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں، اور جب ان کا ظلم حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اچانک اللہ رب العزت کی پکڑ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہر طرف سے اسے نا امیدی ہی نا امیدی نظر آتی ہے۔ یہ اچانک کی پکڑ موت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، جس کے بعد ایسا دائمی عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے ابرہا اور اس کے لشکر کا انجام ذکر کر کے قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے گھروں کی بے حرمتی کرنے والے ظالم دنیا میں یا آخرت کے بھیانک اور دائمی عذاب سے کبھی بچ ہی نہیں سکتے۔ اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ تو یہ تین سبق ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین صحیح پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنوں کی ہر سازشوں سے دین اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔